بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس کا یوکرین پر شدید حملہ، توانائی اور فوجی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا گیا۔ روس نے یوکرین پر ایک بڑے حملے میں متعدد فوجی اور توانائی کے مراکز کو نشانہ بنایا، جسے حالیہ عرصے کے شدید ترین حملوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق حملوں میں میزائل اور ڈرونز کا بے دریغ استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں کئی علاقوں میں بجلی اور توانائی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد یوکرین کی عسکری صلاحیتوں اور جنگی انفراسٹرکچر کو کمزور کرنا تھا۔ دوسری جانب یوکرین نے بھی ان حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے متعدد تنصیبات کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات دی ہیں۔ ماہرین کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں توانائی کے شعبے کو خاص طور پر ہدف بنایا جا رہا ہے۔ روس نے بھارت سے ریفائن شدہ ایندھن کی درآمد شروع کر دی، توانائی کی منڈی میں نئی صورتحال پیدا۔ ذرائع کے مطابق روس نے حالیہ عرصے میں بھارت سے ریفائن شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد میں اضافہ کر دیا۔ ماہرین کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ روسی ریفائنری پر حملوں کے بعد پیدا ہونے والی عارضی سپلائی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ بھارت گزشتہ چند برسوں سے روسی خام تیل خرید کر اسے ریفائن کرنے کے بعد عالمی منڈی میں برآمد کر رہا تھا۔ توانائی کے شعبے کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت نے عالمی تیل کی تجارت میں نئی تبدیلیوں کو جنم دیا ہے۔ روس جو خود دنیا کے بڑے توانائی برآمد کنندگان میں شمار ہوتا ہے، اب بعض مصنوعات کی درآمد بھی کر رہا ہے، جسے موجودہ جنگی حالات کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی توانائی بحران کے خدشات میں اضافہ، تیل کی سپلائی اور ذخائر پر تشویش برقرار۔ عالمی سطح پر توانائی کے شعبے کو درپیش چیلنجز کے باعث تیل اور ایندھن کی سپلائی کے حوالے سے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، روس یوکرین جنگ اور توانائی کے انفراسٹرکچر پر حملوں نے عالمی منڈیوں میں بے یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ کئی ممالک اپنے اسٹریٹجک تیل کے ذخائر کے تحفظ اور پیداوار میں اضافے کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر توانائی کے اہم مراکز مزید متاثر ہوتے ہیں تو عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ اس صورتحال کے باعث عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور سرمایہ کاروں میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ روس، یورپ اور مشرق وسطیٰ کی کشیدگی، عالمی سطح پر بڑے تصادم کے خدشات برقرار۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کے مطابق روس، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی نے عالمی سطح پر بڑے تصادم کے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ روس اور مغربی ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، ایران سے متعلق تنازعات اور مشرق وسطیٰ کی غیر یقینی صورتحال نے عالمی برادری کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی بڑے فوجی تصادم کے اثرات صرف متعلقہ ممالک تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عالمی معیشت، توانائی کی فراہمی اور سلامتی کے نظام پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ مختلف ممالک سفارتی کوششوں کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم صورتحال بدستور حساس اور غیر یقینی ہے۔ عالمی معاشی بحران کے خدشات، چین کی اسٹاک مارکیٹ بھی شدید دباؤ کا شکار۔ دنیا بھر کی معیشت اس وقت غیر یقینی صورتحال سے دوچار نظر آ رہی ہے۔ امریکہ، جاپان، جنوبی کوریا اور یورپ کے بعد اب چین کی اسٹاک مارکیٹ بھی شدید مندی کا شکار ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق عالمی سرمایہ کاروں میں خوف کی لہر بڑھتی جا رہی ہے، جس کی بڑی وجوہات مشرق وسطیٰ کی کشیدگی اور مصنوعی ذہانت کے شعبے میں سرمایہ کاری سے متعلق خدشات ہیں۔ اے آئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بلند توقعات وابستہ کی گئی تھیں، اب ان میں کمی کے باعث عالمی منڈی میں بے چینی پھیلتی جا رہی ہے۔ چین کی معیشت پر دباؤ بڑھنے سے دنیا بھر کی تجارت متاثر ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو عالمی اقتصادی نظام کو سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سرمایہ کار محتاط رویہ اختیار کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کی سخت وارننگ، آبِ ہرمز میں کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی۔ ایران نے آبِ ہرمز کے حوالے سے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ مخصوص راستوں کی خلاف ورزی کرنے والے بحری جہازوں کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس اعلان کے بعد عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر خطے میں کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو
عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق کسی بھی ممکنہ فوجی کارروائی سے مشرق وسطی میں ایک نئی جنگ چھڑنے کا خدشہ موجود ہے۔ عالمی منڈیوں میں بھی اسی صورتحال کے باعث بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ مختلف ممالک سفارتی کوششوں کے ذریعے بحران کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم حالات بدستور نازک ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کا تنازع مزید سنگین ہونے کا خدشہ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے مسئلے پر تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں پانی کی تقسیم کے معاملے پر اختلافات مزید نمایاں ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر اس مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے نہ نکالا گیا تو خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان میں پانی کی قلت اور زرعی شعبے پر ممکنہ اثرات کے حوالے سے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب بھارت کی جانب سے آبی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری رکھنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ عالمی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے دنیا کو نئے خطرات سے دوچار کر دیا۔ دنیا بھر میں معاشی اور عسکری کشیدگی میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کے باعث عالمی امن کے حوالے سے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ امریکہ، ایران، روس اور دیگر بڑی طاقتوں کے درمیان اختلافات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق عالمی نظام اس وقت ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے، جہاں معمولی غلطی بھی بڑے بحران کا سبب بن سکتی ہے۔ مختلف خطوں میں جاری تنازعات کے اثرات عالمی معیشت، توانائی اور تجارت پر پڑ رہے ہیں۔ سفارتی کوششوں کے باوجود کئی معاملات میں پیش رفت سست روی کا شکار ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دن عالمی سیاست کے لیے نہایت اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ افغانستان سے مبینہ ڈرون حملوں کے بعد پاکستان میں تشویش، سیکیورٹی صورتحال کشیدہ۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیکیورٹی صورتحال ایک بار پھر کشیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق سرحدی علاقوں میں ڈرون حملوں اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ سرحد پار سے سرگرم دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ بعض اطلاعات میں یہ بھی دعویٰ سامنے آیا ہے کہ افغان طالبان حکومت سے منسلک عناصر کی جانب سے ڈرون سرگرمیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ان واقعات کے نتیجے میں شہری جانی نقصان کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ سیکیورٹی ادارے صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور سرحدی علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق خطے کی موجودہ صورتحال دونوں ممالک کے تعلقات پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف سخت موقف، سرحد پار کارروائیوں کا عندیہ۔ پاکستان نے گزشتہ کچھ عرصے سے دہشت گردی کے خلاف اپنی پالیسیوں کو مزید سخت بنا دیا ہے۔ حکومتی اور عسکری حلقوں کا موقف ہے کہ ملک کے خلاف سرگرم دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی، چاہے وہ سرحد پار موجود ہوں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بنیادوں پر کیے جانے والے آپریشنز میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان کی عبوری حکومت کو متعدد بار سفارتی سطح پر تحفظات سے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ موجودہ صورتحال کے باعث سرحدی علاقوں میں نگرانی اور دفاعی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے فیصلے سے امریکہ کی مشرق وسطی حکمت عملی کو دھچکا، تعلقات میں کشیدگی کی اطلاعات۔ مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال کے درمیان سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے نئی بحث نے جنم لیا ہے۔ مختلف میڈیا رپورٹس اور تجزیوں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران سے متعلق بعض امریکی منصوبوں پر سعودی عرب نے مکمل تعاون سے گریز کیا ہے، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہوا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی اور دفاعی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ تبدیلیاں مستقل نوعیت اختیار کرتی ہیں تو مشرق وسطی کے جغرافیائی اور سیاسی توازن پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی حالیہ پالیسیوں کو خطے میں زیادہ خود مختار خارجہ حکمت عملی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے، تاہم دونوں ممالک کے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں حتمی صورتحال ابھی واضح نہیں ہوئی۔ ایران سے متعلق پالیسی اختلافات، امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں دراڑ کے خدشات۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کے معاملے پر امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان پالیسی اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے اپنی سرزمین اور فضائی حدود کو کسی ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔
اس صورتحال کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور دفاعی معاملات پر تناؤ کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اب اپنی خارجہ پالیسی میں زیادہ توازن اور خود مختاری کو ترجیح دے رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ بھی خطے میں اپنے فوجی اور سیاسی مفادات کا سرنو جائزہ لے رہا ہے۔ یہ پیش رفت مستقبل میں مشرق وسطی کی سیاسی صورتحال پر اہم اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ امریکی فوجی موجودگی میں ممکنہ تبدیلی، خلیجی خطے میں نئی صف بندی کے امکانات۔ مختلف بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امریکہ خلیجی ممالک میں اپنی فوجی موجودگی کے حجم اور نوعیت پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ بعض رپورٹس کے مطابق سعودی عرب میں موجود چند فوجی تنصیبات پر امریکی سرگرمیوں میں کمی لانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو خطے میں نئی دفاعی اور سیاسی صف بندیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ اس صورتحال میں خلیجی ممالک اپنی سلامتی کے لیے متبادل حکمت عملی اور نئے شراکت داروں کی تلاش کر سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مشرق وسطی پر طاقت کا توازن ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔